میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر القرآن یعنی ہمارا تفسیری سلسلہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور سورہ نساء کے اگلے رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سورہ نساء کے مجموعی طور پر 14ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں سپارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ نساء کا 14واں رکوع ہے اور سورہ نساء کے 14ویں رکوع کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 5ویں سپارے کا 11واں رکوع ہوگا اور آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری جگہ لوٹنے کے لیے، یعنی جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہجرت کی طرف نظر کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے بھی ہجرت کے لیے اپنی کمر کس لی اور آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً سلسلہ در سلسلہ ہجرت کر مدینے کی طرف رخصت ہوتے رہے۔ اور ان لوگوں میں چند لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن دنیاوی مفادات اپنے عزیز و اقربا کے آر دلانے کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جا سکے۔ ان کے پیش نظر اپنے قرابت دار، اپنے خونی رشتے اور اپنے چلتے ہوئے کاروبار، اپنے بستے بسائے گھر تھے۔ پھر یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ بندی کا معاملہ چل پڑا، جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، غزوہ بدر کے اسباب و محرکات کو اگر دیکھا جائے تو یہی لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے اور اپنے عزیز و اقربا کے دباؤ کی وجہ سے مدینہ نہیں جا سکے، ان لوگوں نے جنگ بدر میں یعنی غزوہ بدر کے اندر کفار کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار بلند کی، یعنی خود کو کلمہ گو بھی کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ نہ جانا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے اندر دشمن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا۔ یہ ان کا وہ جرم تھا جس کا اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ وہ لوگ جن کی فرشتے اس حال میں روح قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان سے فرشتے اس حال میں ملتے ہیں اور ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کلام کرتے ہیں کہ تم نے یہ جگہ چھوڑ کر ہجرت کیوں نہ کی. تو یہاں پر ایک اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، حجر اسود ہو، صفا و مروہ ہو یا بیت اللہ شریف ہو، یہ مقدس مقامات جو مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور حرمت کے قابل سمجھے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام مدینہ شریف میں موجود نہیں تھے، یہ مکہ میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ جا چکے ہیں. ان مقدس مقامات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص جو مکے میں رہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ جا سکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. تو معلوم ہوا کہ اصل مسلمانوں کے لیے جو ایمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا جنہوں نے مکے میں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہ کی. اگرچہ مکے کے اندر بیت اللہ شریف ہے، اگرچہ حجر اسود ہے، اگرچہ آب زمزم ہے، اگرچہ حج کے لیے مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام معاملات کو چھوڑتے اور اسی طرف جاتے. اللہ نے سورہ بلد کے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں پر بہت مقدس مقامات موجود ہیں، وانت حل بہذا البلد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کی قسم کھانے کی وجہ فقط آپ کا وجود اقدس ہے. اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آپ کا مذہب یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مدینے کو مکے پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق کیا دعا کیا کرتے تھے؟ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا. فرشتے ان سے پوچھتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہم نہیں جا سکے. فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا، اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کرتے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مدینہ شریف کو ارض اللہ ہی کہا گیا، اللہ کی زمین، کیونکہ ادھر رسول کریم موجود ہیں. اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میری زمین جہاں پر میرے محبوب قیام فرما ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ تم اس جگہ کی طرف کیوں نہ گئے جو اللہ کی زمین تھی؟ اللہ کی زمین تو تمام روئے زمین اللہ ہی کی زمین ہے، لیکن ارض اللہ ہی جب کسی چیز کی طرف اضافت اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہو تو وہ شے دوسری چیزوں سے امتیاز حاصل کر لیتی ہے. جیسے کتاب ہے، لیکن جب اس کو کتاب اللہ کہا جائے گا، اللہ کی کتاب، تو اس سے مراد قرآن ہوگا، وہ تمام کتابوں سے زیادہ فضیلت والا سمجھا جائے گا. اگر بیت ہے اس کا مطلب ہے گھر، جب کہا جائے گا بیت اللہ تو اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوئی، تو بیت اللہ سے مراد مسجد ہے جس کو دوسرے گھروں پر، انسانی گھروں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اور اس کا درجات اور مرتبہ زیادہ ہے. ارض ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن جب کہا گیا ارض اللہ واسعۃ کہ زمین وسیع نہ تھی اللہ کی تمہارے لیے کہ فتہاجروا کہ تم ادھر ہجرت کر کے جاتے، تو اس ارض اللہ کی تفسیر مدینہ شریف ہے. تو معلوم ہوا مدینہ شریف کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی اور شہر، کسی اور مقام کو حاصل نہیں. فتہاجروا، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر مسلمانوں کے لیے دینی معاملات کے اندر پابندیاں ہوں، پریشانیوں کا سامنا ہو، ان کو وہاں سے ہجرت کر کے جانا ضروری ہے. فتہاجروا نے ہمیں یہ فائدہ دیا. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ شریف کی طرف جانا اور مکے میں قیام نہ کرنا مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا، ضروری قرار دے دیا گیا، فرض قرار دے دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ہجرت نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد اور ارادہ کر کہ اللہ کے محبوب وہاں پر ہیں اور میں نے وہیں پر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ظالمی انفسہم کہا، یعنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ تو یہاں پر اگر ضمناً دیکھا جائے تو امام مالک اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے اور نظریے کی بھی تائید ہوتی ہے، جو یہاں پر لفظ ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا کہا گیا کہ اللہ کی سرزمین کی طرف تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اللہ تو مکان سے پاک ہے، کہیں رہنے سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو اپنی سرزمین قرار دیا، یعنی وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ تمام شہروں سے زیادہ فضیلت والا ہوا۔ فقہی مسائل اس ضمن میں یہی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجا نہ لا سکے تو اس مقام کو چھوڑ کر، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، اس کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلا جانا چاہیے اس شہر میں، چونکہ وہ مجبور ہے، اسلامی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہ فتہاجروا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہجرت کر جاتے۔ اور دوسری آیت مبارکہ، اگلی آیت مبارکہ، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ راستہ جانتے ہوں، تو ان قریب اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ یہاں پر صاحبان عذر کا بیان ہوا۔ پہلی آیت کے اندر ان لوگوں کا بیان کر دیا گیا جو جان بوجھ کر صاحب اختیار ہو کر، صاحب مال ہو کر بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہ کر سکے، اللہ نے ان کو ظالمی انفسہم کہا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا کہا۔ اب ایک گروہ ایسا تھا مکہ شریف کے اندر جو لوگ معذور تھے، نہیں جا سکتے تھے، جو لوگ اتنے مالی طور پر مستحکم نہیں تھے کہ وہ مدینہ پہنچ سکیں، یا ان لوگوں کو مدینہ کا راستہ نہیں پتہ تھا، نہ ان میں ہجرت کرنے کی استطاعت اور طاقت تھی، اخراجات بھی نہ تھے، نہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے تھے۔ تو علامہ سمرقندی نے تفسیر سمرقندی میں اور امام سیوطی نے جلالین کے اندر اور دیگر مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا، ایسے عاجز اور مجبور لوگوں پر ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے گرفت نہیں کی گئی، اللہ ان قریب ان لوگوں کو درگزر فرمائے گا۔ یہ اصل میں وہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص بیمار ہے، قیام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شریعت اس کے لیے کچھ استثنائی صورتحال پیدا کر دیتی ہے، اس کے لیے کچھ احکام میں تخفیف پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا اگر زخم پر پانی لگنے سے زخم خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تیمم کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی جگہ پر پانی موجود نہ ہو اور وضو کے لیے کوئی اور اس کا نیم البدل نہ ہو تو پھر تیمم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مسافر کے لیے روزے کی چھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے آپ تمام شرعی احکامات پر غور و فکر کریں، ان میں صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف دی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ نرمی کر دی گئی۔ اگر سفر کے اندر کوئی اسی انسان کے پاس پانی نہ ہو تو وہ پاؤں کا مسح کرے گا، اس کے احکامات جدا ہیں، تو یہ تخفیف کی صورتحال ہے۔ اور تخفیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے تخفیف فرمائی جو عذر والے تھے، یعنی جس کے لیے شرعی عذر ثابت ہو گیا، وہ نہیں جا سکا یا نہیں اس نے جانے کے لیے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ساز و سامان موجود، یا اس کو راستہ نہیں پتہ، بچے ہیں، پاگل ہے، مجنون ہے، یا اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا۔ ایسے لوگ جن کی کوئی تدبیر نہ بن پڑے، نہ راستہ جانے، قریب ہے اللہ تعالیٰ، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، اللہ ان کو ان قریب معاف فرما دے گا، کیونکہ
عذر پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان عذر پر گرفت نہیں فرماتا. کوئی شخص اگر بھوک کی حالت میں اتنا غافل ہو جائے اپنی اس حالت سے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، اس کا دھیان اس طرف نہ رہے، اس کی توجہ اس طرف نہ رہے، اور وہ کچھ کھانا کھا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل پکڑ اور قابل گرفت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھول گیا اور اس نے بھول کی حالت میں یہ معاملہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی النسیان الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں تخفیف کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ان اللہ تجاوز عن امتی النسیان الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ. وہ بات جو ان سے خطا کے ساتھ ہو جائے، یعنی ان کا قصد اور ارادہ اس میں شامل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ بات بھی انہیں معاف کر دے گا. والنسیان، اگر بھول چوک سے ان سے کوئی عمل ہو جائے، جیسے بھول کر پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. وما استکرہ علیہ، اور جس بات پر ان کو مجبور کر دیا گیا، یعنی انہوں نے اپنی خوشی سے وہ معاملہ نہیں کیا، مجبوری کی حالت میں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو معاف فرما دیا. اگلی آیت مبارکہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا قَصِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہو گیا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کا شان نزول سیدنا جندع بن زمرہ اللیثی، یہ صحابی رسول ہیں. اگرچہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں اس آیت کا شان نزول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. مفسرین نے ایک اس کا شان نزول، مشہور شان نزول یہی نقل کیا کہ سیدنا جندع بن زمرہ اللیثی نے جب وہ آیت سنی کہ وہ لوگ جو مکے میں ٹھہرے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی روح اس حال میں قبض کریں گے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے اللہ کی زمین کی طرف ہجرت کیوں نہ کی، اور وہ لوگ جو صاحبان عذر ہیں ان پر بس پکڑ نہیں کرے گی شریعت. تو سیدنا جندع بن زمرہ نے سوچا میں صاحب مال بھی ہوں، اور میں اگر کسی کو مال دے کر مدینہ جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں. آپ بڑی عمر کے ایک صحابی تھے اور آپ کے پاس دولت بھی کافی مقدار میں موجود تھی، تو لہٰذا آپ نے چند افراد کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا کہ مجھے چارپائی پر اٹھا کر مدینہ شریف پہنچا دیا جائے، تاکہ میں اس وعید کے اندر شامل نہ ہو سکوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمائی جن کو ظالمی انفسہم کہا گیا. تو سیدنا جندع بن زمرہ اللیثی نے، جو بڑی عمر کے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کیے اور انہیں ایک مقررہ مدت تک ایک وقت دیا کہ مجھے یہاں اس وقت تک مدینہ پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے ایک مقررہ رقم بھی طے کر لی گئی. تو وہ لوگ ان کو چارپائی پر اٹھا کر مدینے کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں مقام تنعیم پر پہنچے، یعنی مکے سے ابھی باہر ہی نکلے تھے، مدینہ ابھی دور تھا. تو صحابی رسول سیدنا جندع بن زمرہ اللیثی کا انتقال ہو گیا. آپ نے جو رقم ان لوگوں کو دی تھی، اس رقم کو لے کر مشرقین اور کفار مکہ آپس میں قہقے لگا کر ہنسے، خوش ہوئے کہ جندع بن زمرہ کی وہ رقم ضائع ہو گئی. اور مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے ذہنوں میں سوال یہ تھا کہ یہ صحابی گھر سے اس نیت سے تو نکلے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں پہنچ سکے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو گھر چھوڑ کر ہجرت کر کے اس نیت سے نکل رہا ہے کہ اس نے اللہ کی طرف جانا ہے اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے. یہاں پر پھر اہم نقطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، لیکن صحابی رسول اللہ کی طرف جا رہا تھا تو کہا گیا الی اللہ و رسولہ، وہ اللہ کی طرف جا رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہے وہ رسول کریم کی طرف نہیں جا رہا، گویا اللہ کی خاص رحمتوں کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وہ رسول کریم کی طرف نہیں، میری طرف آ رہا تھا اور میرے رسول کی طرف آ رہا تھا.
رسول کریم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے، ان کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا گیا. تو یہاں پر ان کی طرف ہجرت کر کے جانے کو اللہ نے فرمایا وہ میری طرف ہجرت کر آ رہا تھا. مہاجرن الی اللہ ورسولہ، وہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف آ رہا تھا. ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت پا لے، یعنی وہ راستے میں انتقال کر گئے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر یہ بات بڑی ہی قابل توجہ ہے اور بڑی ہی قابل غور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نیک کام کی نیت کر کر، خالصتاً نیت کر کر اس کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر یہ رحمت ضرور رکھتا ہے اپنی، اور اس کے لیے اپنی رحمت کا یہ سامان ضرور رکھتا ہے کہ اس کی نیت کے اخلاص کے پیش نظر اگر وہ کام نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر بندہ مومن وہ کام کرنے میں سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اس نیکی کرنے کی نیت میں اس شخص نے اپنے اخلاص کو بھی دخل دیا، یعنی صاحب اخلاص ہو کر کامل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نیک کام کرنے کو نیت کی، تو اس کے اخلاص کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر اجر مرتب کرے گا جو 700 گنا نیکیوں تک بھی لکھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا نیکی کا اجر کرنا یہ امت محمدیہ پر رحمت ہے کہ ہم گناہ کا ارادہ کریں لیکن گناہ نہ کر سکیں، تو اس پر ہمارے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا. ارادہ کیا لیکن کر نہ سکے تو گناہ نہیں لکھا گیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کریں لیکن کر نہ سکیں، لیکن نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. ایک شخص جس نے جہاد میں جانے کا قصد کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن کسی طبعی بیماری کی وجہ سے وہ بستر مرگ پر ہی مر جاتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر اپنے بستر پر بھی اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی شہادت کا اجر مل جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مر جاؤں. اس کی نیت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا. اسی لیے اسلام کے اندر نیت کو بنیادی طور پر اہمیت حاصل ہے. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیجئے، بخاری ہے، مسلم ہے یا دیگر بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں ابتداءً عمومی طور پر انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو لکھا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو پہلے لانے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اے قاری، پڑھنے والے اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے دین کو پڑھنے جا رہا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لے. تیری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ کی طرف سے اجر اتنا ہی مرتب ہوگا. بہرحال جندہ بن زمرہ اللیثی کا انتقال ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا ہے کیونکہ وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ وہ محبوب کریم کی طرف جا رہے تھے. دوسرا، محبوب کریم کی طرف جانا ان کی طرف جانا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب آپ کے پاس آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیں گے. لوجد اللہ، اللہ کو پا لیں گے. آئیں آپ کے پاس، پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوبوں کے ساتھ خصوصی محبت والا معاملہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے. اور جو اللہ کے محبوبوں سے بغض رکھے، بیر رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا اس نے اعلان جنگ کر دی. من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھی، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار چاہتے ہیں یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کافر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق ڈال کر رکھیں. اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا یہی حق کافر ہیں جو میرے محبوب کریم کو مجھ سے جدا کر رہے ہیں. محبوب کی اطاعت اللہ کی اطاعت، محبوب کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، محبوب کی طرف جانا، اللہ نے فرمایا وہ میری طرف آ رہا تھا. شہر مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے ارض اللہ واسعۃ کہا، اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع ہے.
تو اس سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اور کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی طرف جانے والے کو اپنی طرف آنے والا قرار دیا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے بندہ خدا اگر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قبروں پر آ یا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت پہ بیٹھ جا، اللہ کی رحمتوں کا وہاں پر نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ آج ہماری سورہ نساء کی 100 آیات مکمل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 14واں رکوع سورہ نساء کا یہ مکمل ہوا، اور 5ویں سپارے کا 11واں رکوع آج ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور